السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے اور آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اس کو سکپ نہیں کرنا، اور جو چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تو جی آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ آج میں بات کروں گی وہ ہے کہ جی اپنی لائف کو کیسے سٹریس فری بنائیں، کیونکہ آج کل ہر ایک انسان کی لائف میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے پریشان ہے۔ تو اس لیے میں نے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری کسی بات سے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے، اور اگر کسی کا فائدہ ہو جائے گا تو وہ مجھے بہت اچھا لگے گا، مجھے خوشی ملے گی کہ جی میری کسی بات سے کسی کا فائدہ ہوا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اس ٹاپک پہ جو ہے نا وہ میں آج ویڈیو بناؤں گی۔ خاص طور پہ جو خواتین ہیں، ہم خواتین ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے پریشان ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو دل پہ لگا لیتی ہیں، بہت زیادہ سوچتی ہیں۔ تو یہ میں ان سب اپنی پیاری سی جو بہنیں ہیں ان کو کہوں گی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن نہ لیا کریں، ان کے بارے میں اتنا زیادہ نہ سوچا کریں، کیونکہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں نا تو وہ آپ کو زیادہ تکلیف دیتی ہے وہ چیز۔ آپ جب اس کو چھوڑ دیں گے نا تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، جتنا آپ سوچیں گے اس سے اتنی آپ کو تکلیف ہوگی۔ جب آپ خود پریشان رہیں گے اس چیز سے تو آپ کی اپنی طبیعت خراب ہوگی، اور آپ اپنے بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے پائیں گی، ان کی بھی کیئر نہیں کر سکیں گی، تو آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ بھی جو ہے وہ خراب ہوگی۔ تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور زیادہ پریشانی ہو رہی ہو تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ ایسا کرنا چاہیے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آپ تلاوت جب کرتے ہیں نا تو پھر بھی اس سے آپ کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے، آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا ان کو فالو کرنا چاہیے، اور اس سے جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس سے ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نا اگر ہمارے ساتھ کسی نے کچھ غلط کر دیا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے ساتھ اگر غلط کیا تو ہم اس سے ڈبل اس کے ساتھ کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ کسی نے برا کر دیا تو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا کریں، کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں، کیونکہ انسان کبھی کسی کو جو ہے نا وہ اجر نہیں دیتا۔ انسان کسی کی کے اندر جو بھی خوبی ہے یا خامی ہے نا وہ اس کو نہیں پرکھتا، اس انسان بس کسی کو جو ہے وہ ہر وقت اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس میں یہ خامی ہے اور کوئی نہ کوئی کمی ہی نکالتا ہے۔ اور اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسانوں کو تو خوش کرنا ہی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں جو آپ کو کہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، جس نے آپ کو جزا اور سزا دینی ہے۔ انسانوں کی خوشیوں کے پیچھے نہ بھاگیں کہ آپ کسی کو خوش کر لیں گے، انسان نہیں کبھی بھی خوش ہو سکتا۔ تو ان کو چھوڑ دیں اور بس آپ اپنی طرف سے اچھا کریں اور اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم عورتیں ہوتی ہیں نا کہ ایسا کرتی ہیں کہ جی اگر ہمارے ساتھ کسی نے کوئی غلط کیا ہے یا ہمیں کسی پہ غصہ ہے تو اس کا غصہ ہم اپنے بچوں پہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں یا اپنے ہسبینڈ پہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پلیز پلیز اس چیز سے بھی اوائڈ کیا کریں، کیونکہ اس میں بیچارے وہ معصوم بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ اپنے غصے پہ جو ہے نا وہ کنٹرول کریں، کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ میں بھی اپنے غصے پہ بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مجھے بھی بڑا غصہ آتا ہے، لیکن میں بھی کوشش کرتی ہوں اور میں سوچتی ہوں اس چیز کے بارے میں کہ بھئی اب اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس میں بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے یا ہسبینڈ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تو اس کی سزا ان کو کیوں ملے۔ تو اس لیے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، زیادہ غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ غصہ جو ہے وہ حرام ہے، تو غصے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس لیے غصے سے بھی ذرا نا اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کچھ آپ سے کچھ غلط ہو جاتا ہے تو آپ اس غلطی سے سیکھیں، نہ کہ الٹا اس پہ پریشان نہ ہوا کریں کہ ہاں بھئی ہم سے تو یہ غلط ہو گیا ہے تو ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس چیز کے بارے میں نہ سوچا کریں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کچھ ہوا ہے تو اس کو چھوڑیں، موو آن کریں۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان غلطی کر کر کے ہی سیکھتا ہے، تو اس سے آپ لیسن لیں، اس سے سیکھیں، نہ کہ اس پہ جو ہے وہ رونے دھونے ڈال کے بیٹھ جائیں کہ بھئی ہاں جی میرے سے تو ایسے ہو گیا ہے۔ اور جیسے ہی آپ پرانی باتوں کو جو ہے نا وہ بار بار سوچتے ہیں نا وہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔
تو پرانی باتوں کو چھوڑ دیں، ان کو فلش آؤٹ کریں اور اپنے فیوچر پہ دھیان دیں، اپنے فیوچر کو دیکھیں کہ آپ نے اپنے فیوچر میں یہ چیزیں اچھی کرنی ہیں، ان چیزوں کو آپ نے صحیح کرنا ہے۔ جو آپ غلطی کر چکے ہو وہ تو بس ہو گئی ہے نا، اس کو کے بارے میں نہ سوچیں، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ جب آپ اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے نا تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، آپ پیچھے ہی اٹکے رہیں گے۔ اس لیے ان کو چھوڑیں اور موو آن ہوئیں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی جو چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں نا ان کو سیلیبریٹ کیا کریں۔ اگر آپ اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، تو اس سے نا آپ کے بچوں میں بھی بڑی پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے، بچے بھی بڑا پازیٹیو رہتے ہیں اس چیز سے۔ فرض کریں کہ آپ نے اگر کہہ لو کہ آپ کا بچہ بولنا شروع ہو گیا ہے یا اسے چلنا شروع کر دیا، تو اس چیز کو بھی سیلیبریٹ کریں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہ بچے نے چلنا شروع کیا ہے۔ اس پہ آپ چھوٹی موٹی سیلیبریشن کریں، کھائیں پئیں، اس طرح چھوٹا موٹا کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے انتظار کرنا ہے کہ جی سال بعد ہمارا برتھ ڈے آئے گا تو پھر ہی ہم نے سیلیبریشن کرنی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہوتی ہیں نا ان کو سیلیبریٹ کیا کریں۔ ایک تو آپ کو آپس میں بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور دوسرا سیلیبریشن ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی آپ کا جو ہے نا وہ مائنڈ بڑا فریش ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور ان کو جو ہے نا وہ اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ ہر گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو ان پرابلمس کو فیس کرنا چاہیے، ان پہ پریشان ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، ان کا حل نکالنا چاہیے، کیونکہ جب آپ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ اپنا خود کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی، کچھ مسئلہ مسائل ہو تو اس کا حل نکالتے ہیں، اس کا کوئی سولوشن نکالتے ہیں، سولوشن نکالنا چاہیے، اور اس کو جو ہے نا وہ پرابلم کو فیس کرنا چاہیے، نہ کہ اس پہ جو ہے وہ بس جی میں تو بڑی پریشان ہو گئی ہوں تو پریشان ہو کے جی بیٹھ جانا ہے میں نے، ایسے ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بیزی رکھا کریں، اپنے گھر کے کاموں میں بیزی رکھا کریں، اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اپنا سوچیں کہ جی، کیونکہ جب انسان فارغ بیٹھا رہتا ہے نا تو پھر اس کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، جیسا کہ یہ ہے نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے نا اس میں بہت زیادہ نا الٹی سیدھی باتیں چلتی رہتی ہیں، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بیزی رکھا کریں۔ جیسا کہ آپ سوچ لیں کہ کلیننگ تو آپ ڈیلی کرتے ہیں، لیکن کچھ اپنے مائنڈ میں سیٹ کریں کہ ہاں جی ایک دن ایسا رکھیں کہ جی میں نے آج اس چیز کی جو ہے نا وہ ڈیپ کلیننگ کرنی ہے، میں نے آج کچن کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے، میں نے اپنے روم کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے۔ یہ آئیڈیاز سوچیں کہ آپ نے اپنے گھر کو کیسے مینٹین کرنا ہے، میں نے اپنے گھر میں یہ چیز لے کے آنی ہے، اس کو میں نے ایسے ڈیکوریٹ کرنا ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں سوچا کریں۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر آپ سوچیں گے نا، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں کہ جی میں نے ان کو اچھا فیوچر دینا ہے، میں نے ان کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ان چیزوں کے بارے میں آپ سوچیں گے تو دوسری باتوں کی طرف تو آپ کا دھیان ہی نہیں جائے گا نا، آپ اپنی انہی چیزوں میں جو ہے نا وہ رہیں گے، دوسری چیزوں کے بارے میں دھیان ہی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ٹینشن کم لیا کریں، ٹینشن کوئی حل نہیں ہوتا، ٹینشن سے اپنی طبیعت ہی خراب ہوتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو آپ سے چاہتی ہوں اجازت، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔